علم کے تعلق سے سر سید احمد خان کا یہ بیان تو سنا ہی ہوگا کہ the life without education and training is like a bird without wings. بغیر تعلیم اور تربیت کے زندگی اس پرندے کی طرح ہوا کرتی ہے جس پرندے کے پر نہ ہو. اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جس پرندے کے پر نہ ہو تو اس کا شکار بلی بھی آسانی سے کر لے گی. اس پرندے کا شکار کتے بھی کر لیا کرتے ہیں. اس پرندے کو اپنا شکار چھوٹے چھوٹے جانور بھی بنا لیا کرتے ہیں. بلندیاں طے کرنے کے لیے، عروج حاصل کرنے کے لیے، رتبہ پانے کے لیے علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. ہمارا قرآن جس کو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس قرآن کی پہلی آیت، اللہ کا پہلا فرمان، بندوں کے لیے پہلا آدیش بھی یہی ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو علم سیکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں سیک نالج فرام کریڈل ٹو دا گریو. علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک. لیکن علم کو سیکھنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کیجیے. علم، ایجوکیشن، نالج صرف رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے ڈیپلی سمجھنا چاہیے، اسے گہرائی سے اپنانا چاہیے. اور جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کا ان کا نظریہ، جو ان کی ادائیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ تو بڑی ہی ہماری قوم کے لیے بربادی کا سبب بن رہی ہے. کیونکہ علم صرف رٹنے کا نام نہیں ہے. اور اس بات کو ہم سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کریں گے. کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا اور اس کے اندر انگلش سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ انگلش بول لیتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، ان کی لوگ بڑی قدر کیا کرتے ہیں، ان کی سماج کے اندر بڑی اچھی ریپوٹیشن ہوا کرتی ہے جو انگلش بول لیتے ہیں. تو اس نے سوچا کیوں نہ انگلش کو سیکھ لیا جائے اور لوگوں کے درمیان اپنے بھی عزت کو بنایا جائے، اپنے بھی مقام کو بڑھا لیا جائے. تو وہ گاؤں کے ٹیچر کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا، سر مجھے انگلش سکھا دیجئے، آپ کی جو بھی فیس ہوگی، آپ کی جو بھی قیمت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے انگلش بولنا سکھا دیجئے. گاؤں کا ٹیچر تھا، تیار ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا کل سے پڑھنے کے لیے میرے پاس آنا. اب وہ لڑکا دوسرے دن پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اب وہ ٹیچر سکھاتا ہے، پہلے دن سبق دیتا ہے کہ بیٹا یاد کرو یس سر. تو وہ بیٹھا رہا، یس سر یاد کرتا رہا. چلا گیا، دوسرے دن آیا، بولا گرو جی میں نے سبق یاد کر لیا ہے. کہا اچھا بیٹا سناؤ. کہا یس سر. کہا بہت اچھا، تم نے بڑی محنت کی ہے، خوب یاد کیا ہے. دوسرے دن سبق دے دیا گیا کہ بیٹا جاؤ یاد کرو نو سر. دوسرے دن وہ نو سر یس سر نو سر رٹتا رہا. آ کر گرو جی کو سنا دیا. گرو جی اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے رہے. تیسرے دن پھر اسے سبق دیا گیا کہ یاد کرو بیٹا یو آر فولش. اس نے وہ بھی یاد کر لیا. لیکن انگلش پڑھائی جا رہی ہے لیکن اس کا معنی نہیں بتلایا گیا، اس کا مفہوم اسے نہیں سمجھایا گیا، اس کا کانسیپٹ اسے نہیں سکھایا گیا، بس اسے رٹایا جا رہا ہے. چوتھے دن سبق ہوتا ہے کہ ویری گڈ سر. اب وہ لڑکا اسے بھی یاد کر لیتا ہے. اب وہ گاؤں کی جس گلی میں گزرتا ہے کوئی خیریت پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے یس سر نو سر ویری گڈ سر یو آر فولش. تو لوگ، گاؤں کے لوگ جو پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ بڑا حیرت میں، بڑا اچنبھے میں
کہ دیکھو یہ بچہ تو انگلش بولنے لگا ہے، یہ تو انگریزی بولا کرتا ہے۔ گاؤں کے اندر اس کا رتبہ قائم ہو جاتا ہے، گاؤں میں عزت اس کی بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ اور سمان کرنے لگتے ہیں۔ ہر گلی ہر کوچے میں اس کا ہی چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں لڑکے نے کتنی محنت کی ہے، دیکھو انگریزی بول لیتا ہے، اس کی لوگ قدر کرنے لگے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس گاؤں میں ایک دن چوری ہوتی ہے، جب چوری ہوتی ہے تو پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے، پولیس آتی ہے تحقیقات کے لیے، اور جب پولیس آئی تو گاؤں کے لوگ گھبرا گئے کہ ان سرکاری افسروں سے کون بات کرے، ان پولیس والوں کے سوالوں کا کون جواب دے گا، کون ان سے بات کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ارے ہمارے گاؤں میں اتنا پڑھا لکھا لڑکا ہے جو انگریزی بولا کرتا ہے، چلو اس کو بلا لیں، وہی بات کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں اور اسے بلا کر لاتے ہیں، اب وہ لڑکا جیسے ہی آتا ہے تو پولیس والے پوچھتے ہیں کہ تو تمہارے گاؤں میں چوری ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک انگلش کا ورڈ بولتا ہے، کہا نو سر۔ اب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ انگریزی ہے بولنی چاہیے۔ تو پولیس نے کہا نہیں، چوری تو ہوئی ہے، مال بکھرا پڑا ہے، اسباب یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر چوری کی جا چکی ہے، کیونکہ تالا ٹوٹا ہوا ہے، سامان بکھرا پڑا ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں ان چوروں سے تم ملے ہوئے ہو، کہیں ان چوروں کو بچانا تو نہیں چاہتے؟ تو اس نے سوچا کہ نو سر تو پہلے بول چکے تھے، اب دوسرا شبد بولنا چاہیے، دوسرا سینٹنس بولنا چاہیے۔ اس نے کہا یس سر۔ پولیس والوں نے کہا اچھا، چوروں کے ساتھ ملا ہوا بچانا چاہتا، اتنی ہمت میرے سامنے کھڑا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ یس سر بھی بول دیا، نو سر بھی بول دیا، اب دوسرا سینٹنس بولے تو اس نے کہا یو آر فولش، تم بے وقوف ہو۔ پولیس والوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک ڈنڈا لیا، اس کے زور سے لگایا، اور جیسے ہی لگا بولا ویری گڈ سر۔ اب اسے پتا ہی نہیں کیا بول رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس طرح سے مت پڑھو کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کو لوگ آج سیکھتے ہیں اور اس بات کا چرچا گاؤں میں کرتے ہیں، اور اس بات کا لوگوں کے اندر دھوس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم پڑھے لکھے ہیں۔ ارے قرآن کی ایک سورہ کے معنی مطلب ہی سیکھ لیے ہوتے، ایک آیت کو ہی سمجھ لیے ہوتے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تم پڑھے لکھے ضرور کہلاتے۔ علم کو ایسے سیکھو جیسا کہ اسے سیکھنے کا حق ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں، یہ کتابیں ہمیں پڑھانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ان